السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی محمد فی اول کلامنا اللهم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللهم صل علی محمد فی آخر کلامنا۔ میری انتہائی واجب الاحترام معزز محترم ماؤں بہنوں، آج کے سبق میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر، اور نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق۔ سب سے پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بہت پاکیزہ ہے اور کائنات کے سارے خاندانوں سے زیادہ شریف اور عظیم ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب والد کی طرف سے، والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم تھا، اور ہاشم یہ بیٹے تھے عبد مناف کے، اور عبد مناف یہ بیٹے تھے قصی کے، اور قصی یہ بیٹے تھے کلاب بن مرہ کے، اور کلاب جو ہے وہ مرہ کے بیٹے تھے، اور مرہ وہ کعب، اور کعب جو ہے وہ لوئی، اور لوئی بن غالب، اور پھر بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس، اور بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ یہ بخاری شریف سے میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اجماع امت سے ثابت ہے، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف موجود ہے، اس لیے عدنان سے آگے حضرت آدم تک سلسلہ نسب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیان کر دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے۔ ایک آدھ بار بیان ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یوں تھا، آپ کی والدہ کا نام تھا آمینہ، اور آمینہ بیٹی تھی وہب کی، اور وہب بیٹی تھی عبد مناف کی، اور عبد مناف یہ بیٹے تھے زہرہ کے، اور زہرہ یہ بیٹے تھے کلاب کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں جو کلاب بن مرہ آئے تھے، اسی کلاب پر جا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے ددھیال کی طرف سے اور ننہال کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کا خاندانی پس منظر آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کا خاندان عرب معاشرے میں قریش کہلاتا تھا، اور قریش وہ خاندان تھا کہ جس خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں تھا۔ سارے قریش کے لوگ سردار تھے اور سب لوگ بڑے معزز و محترم تھے۔ تو یہ خاندانی پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ مختصراً میں عرض کروں گا، اس لیے کہ ہمارا جو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے الگ کورس ہو چکا ہے، وہ کافی لمبا تھا اور اس میں تفصیل بھی تھی۔ تو اب دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیرت اور صورت دونوں میں کمال عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی صورت مبارکہ، حسن و جمال دونوں کے بارے میں کچھ تفصیل پیش کروں گا۔
تاکہ آپ کے اسوہ حسنہ اور کمالات کو سامنے رکھ کر آپ کے حقوق کی ادائیگی ہو سکے۔ اگلا سبق انشاءاللہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاقی میں سب لوگوں سے بڑے ہوئے تھے۔ کسی نے ام المؤمنین سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ کے اخلاق قرآن مجید کا عملی نمونہ تھے۔ کیا آپ نے قرآن مجید میں اللہ عز وجل کا یہ ارشاد نہیں پڑھا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پورے قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ خود قرآن مجید نے اس کی گواہی دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا سورۃ احزاب آیت نمبر 21 میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے عمدہ نمونہ ہے، وہ بہترین آئیڈیل ہیں، وہ بہترین نمونہ حیات ہے، وہ بہترین طرز حیات ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ حیات بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس میں کامیابی ہو کامرانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت تھے، نہایت خاکسار، مہربان، رحم دل تھے، چھوٹے بڑے سب ان کے جو ہے یعنی ان کے درجوں کے مطابق ان سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہیں رکھتے تھے، کسی سے بغض اور حسد نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتے تھے اور گناہ گاروں کی تحقیر اور تذلیل نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں شرم محسوس نہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے خود ہی سی لیا کرتے تھے، اپنے پھٹے ہوئے جوتے اس کو خود گانٹھ لگا لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے نکال لیتے تھے۔ اگرچہ آپ کے بے شمار جانثار اور خادم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے اور کوئی امتیازی شان نہیں اختیار فرماتے تھے۔ چنانچہ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کے کھودنے کے کام میں دوسروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ مزاج مبارک میں انتہائی سادگی تھی اور بہت زیادہ سادگی تھی۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف پسند نہیں کرتے تھے، جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے، پہننے کے لیے موٹا چھوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی آپ تشریف فرما ہو جاتے یا آپ لیٹ جاتے۔ اللہ کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ امت مسلمہ کو ضرور دی، لیکن تن پروری اور تعیش کو، عیش پرستی کو آپ نے اپنے لیے پسند نہیں فرمایا اور نہ عام مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں، کمزوروں، بے کسوں، ضرورت مندوں، یتیموں، بیماروں اور ہمسایوں سے محبت رکھتے، ان کی مدد اور دلجوئی فرماتے تھے، دوسروں کو بھی ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکینوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ان کے ساتھ زندہ رہنے اور انہی کے ساتھ جو ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے اور انہی کے ساتھ قیامت والدین حشر میں جمع ہونے کی دعا فرمایا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ قیامت والدین مجھے مساکین کے ساتھ جمع کرنا، اے اللہ مجھے زندگی دے تو مساکین کے ساتھ، میری موت آئے تو مساکین کے ساتھ۔ اسلام سے پہلے عورتیں ذلیل سمجھی جاتی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان فرمایا اور بہت احسان فرمایا
ان کے حقوق مقرر فرمائے، اپنے قول و فعل سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ، یہ عورتوں کا طبقہ حقیر نہیں ہے بلکہ قابل عزت ہے اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور نا انصافی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جو لوگ بے پرواہی برتتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھی، اور ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا تھا، یعنی اب تک جو ظلم ہوتا آ رہا تھا اس کو روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا، شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جہاد کے موقع پر دشمنوں کے مقابلے میں پیش ہوتے تھے، آگے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن معاشرت میں بھی بہت مہذب تھے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچانا بالکل بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور اس سے دوسروں کو بھی سختی سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لین دین کے معاملات میں انتہائی صاف گو تھے، کسی کا اپنے ذمہ حق نہیں رکھتے تھے، جو وعدہ فرماتے اس کو پورا کرتے، کبھی بدعہدی نہیں کرتے، کبھی بے وعدہ یعنی وعدہ نہیں توڑا۔ سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صفت تھی کہ دشمن بھی اس کو مانتے تھے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حیادار تھے، کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں مستقل مزاجی تھی اور استقامت تھی، دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک مزاجی اور روکھا پن جو ہے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کے باوجود صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ٹھہر کر فرماتے تھے، ایک فقرہ الگ ہوتا، بلا ضرورت اور فضول گفتگو سے پرہیز فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا کر ہنسنے کی عادت نہیں تھی، جب کبھی ہنسی کی ضرورت محسوس فرماتے تو عام طور پر تبسم پر اکتفا فرما لیتے۔ ہر وقت اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے، ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محفلوں میں یا بیویوں کے حجروں میں ہوتے اور یک آذان کی آواز آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے۔ رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزرتا تھا، کبھی کبھی پوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی صورتیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی بہت تھے، فیاض تھے، اور آپ جو ہے وہ دینے والے تھے، اور فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں مال جمع کر کے رکھنا بالکل بھی گوارا نہ تھا۔ اگر کبھی مال آتا تو اس سے دوسرے ضرورت مند کی مدد فرما دیتے تھے، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز بھی بڑے تھے، کبھی ایسے ہوتا کہ مہمان آ جاتا اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان مہمانوں کو کھلا پلا دیا جاتا، اور خود فاقہ بھوک کی حالت میں رات گزارتے تھے۔ بسا اوقات 2 مہینوں تک لگاتار گھروں میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، چند کھجوروں پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ ہاں حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دعائے ابراہیمی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نسب میں سب سے اعلی، حسب میں سب سے برتر، اپنے عہد طفولیت ہی سے ہمیشہ ممتاز سیرت، ممتاز صورت، عادات و شمائل میں قوم سے علیحدہ، عبادت اور رسوم میں ان سے الگ، اللہ و لعب سے اجتناب کرنے والے، شرک و کفر سے متنفر، صدق و صفا اور صدق و وفا، احسان و سلوک سے مزین، ظلم اور جو دشمن تھے، ان تمام بری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور رہتے تھے۔ ان کی لمبی گفتگو ہے، اس لیے میں یہاں پر اس کو آپ کے سامنے جو ہے رکھ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور جو قدموں پر جو ہے آپ کی نشاور کر دی جاتی، لیکن حضور نے اس کو ٹھکرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آپ کو لالچ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ حضور نے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ انسانیت کا جسم تو تھا، لیکن دل نڈھال تھا، دماغ تھکا ہوا، ضمیر بے حس
حس اور مردہ اور نبضیں ڈوب رہی تھیں، آنکھیں پتھرانے والی تھیں، ایمان و یقین کی دولت سے جو ہے وہ بالکل خالی ہو چکے تھے، انسانیت سے محروم ہو چکی تھی۔ پورے ملک میں ڈھونڈنے سے بھی ایک انسان نام کی چیز نہیں ملتی تھی۔ انسانیت نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا تھا، انسان نے اپنے غلاموں اور نوکروں کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا، ایک خدا کے سوا سب کے سامنے ان کو جھکنا منظور تھا، اور حرام اس کے منہ کو لگ گیا تھا۔ بادشاہ دوسروں کے خون پر پلتے تھے، بستیاں اجاڑ کر بستے تھے، ان کے کتے موج کرتے اور انسان دانے دانے کو ترستے۔ زندگی کا معیار اتنا بلند ہو گیا تھا کہ جینا دو بھر مشکل ہو چکا تھا، جو اس معیار پر پورا نہ اترے وہ جانور سمجھا جاتا تھا۔ نئے ٹیکسوں سے کسانوں اور دستکاروں کی کمر جھکی ہوئی تھی، ٹوٹ جاتی تھی۔ لڑائی اور بات کی ملکوں میں صفائی اور قوموں کی تباہی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ سب زندگی کی فکروں میں گرفتار اور ظلم و زیادتی سے جو ہے وہ معمور تھے، بھرے ہوئے تھے۔ ہر وقت جو ہے لڑائی جھگڑا، مگر حقیقت میں جو ہے وہ ایک خودکشی کا سا ماحول بنا ہوا تھا۔ دنیا کی اصلاح انسانوں کے بس سے باہر تھی، پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ معاملہ ایک ملک کی آزادی اور ایک قوم کی ترقی کا نہیں تھا، بلکہ انسانیت کا بدن داغ ہو چکا تھا، دامن تار ہو چکا تھا۔ اصلاح کے لیے جو لوگ آگے بڑھے وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ عالم تھا۔ اس دنیا کے مالک کو اپنے گھر کا یہ نقشہ پسند نہ تھا۔ آخرکار اس نے عرب کی آزاد اور سادہ قوم میں جو فطرت سے قریب تھی ایک پیغمبر بھیجا کہ پیغمبر کے سوا اب اس بگڑی ہوئی قوم، اس بگڑی ہوئی دنیا کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس پیغمبر کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ اللہ کے لاکھوں سلام درود ہوں ان پر۔ زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بو سے میری زباں کے لیے۔ اس زندگی کی ہر چیز سلامت، مگر جو ہے وہ بے جگہ اور بے قرینہ۔ زندگی کا پہیہ گھوم رہا تھا مگر غلط رخ پر۔ اصل خرابی یہ تھی کہ زندگی کا جو رخ تھا وہ بگڑ چکا تھا۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا، اپنے پیغمبر کو جو ہے بھیجا، انہوں نے زندگی کی سارے رخ کو جو ہے بدلا، اور وہ ایسا معاشرہ قائم کیا کہ آج پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 23 سال میں دنیا کا رخ پلٹ گیا، دنیا کا ضمیر جاگ گیا، نیکی کا رجحان پیدا ہو گیا، اچھے برے کی تمیز ہونے لگی، خدا کی بندگی کا راستہ کھل گیا۔ انسان کو انسان کے سامنے اور اپنے خادموں کے سامنے جھکنے میں شرم محسوس ہونے لگی، اور قومی اور نسلی غرور ٹوٹا، عورتوں کو حقوق ملے، کمزوروں بے کسوں کی ڈھارس بندھی۔ غرض دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بدل گئی۔ جہاں پورے ملک میں ایک خدا سے ڈرنے والا نظر نہیں آتا تھا، وہاں لاکھوں کی تعداد میں ایسے انسان نظر آنے لگے جو اندھیرے اجالے میں خدا سے ڈرنے والے تھے، جو یقین کی دولت سے مالا مال تھے، جو دشمن کے ساتھ انصاف کرتے تھے، جو حق کے معاملے میں اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جو اپنے خلاف گواہی دینے کو تیار رہتے تھے، جو دوسروں کے آرام کی خاطر مصیبت برداشت کرتے تھے، جو کمزوروں کو طاقتور پر ترجیح دیتے، رات کی عبادت گزار، دن کے شاہ سوار، دولت، حکومت، طاقت، خواہشات سب پر حاکم، سب پر غالب، صرف ایک اللہ کے بندے تھے، ایک اللہ کے محکوم تھے، اللہ کی ماننے والے تھے، صرف ایک اللہ کے غلام۔ انہوں نے اس دنیا کو علم، یقین، امن، تہذیب، روحانیت اور خدا کے ذکر سے بھر دیا۔ زمانے کی رت بدل گئی، انسان کیا بدلا، جہان بدل گیا، زمین و آسمان بدل گئے۔ یہ سارا انقلاب اسی پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد پر آدم کے کسی فرزند کا احسان نہیں، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے انسانوں پر احسان ہے۔
اگر اس دنیا سے وہ سب لے لیا جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا تو انسانی تہذیب ہزاروں سال پیچھے چلی جائے گی اور اس کو اپنی زندگی کے عزیز ترین چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مبارک کیوں نہ ہو کہ اس دنیا کا سب سے مبارک انسان پیدا ہوا جس نے اس دنیا کو نیا ایمان اور نئی زندگی عطا کی۔ ہاں، شاعر نے کہا، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، وہ سب پودا نہیں کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے سے پہلے یہ حال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ اور حسن و جمال کی ایک جھلک بھی دیکھ لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو کما حقہ بیان کر دینا یہ ناممکن ہے، یہ کسی سے بھی ممکن نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق اس کو بیان فرمایا۔ میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ بھی حیران رہ جائیں کہ یہ کیا خوبصورت شخصیت تھی، کیا کمالات اللہ نے عطا فرما دیے تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، وَأَحْسَنُهُ خُلُقًا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ بہتر تھے، اور لیس بالطویل البائن، آپ کا قد مبارک نہ تو غیر معمولی لمبا تھا ولا بالقصیر، اور نہ چھوٹا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حسن و جمال اور باطنی حسن و جمال دونوں اعتبار سے سب انسانوں سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ عظیم تھے۔ انہی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء مترجلا لم أر قبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جبے میں بالوں میں کنگھی کیے ہوئے دیکھا، میں نے کسی کو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زخم الیدین والقدمین حسن الوجہ لم ار بعدہ ولا قبل مثل وکان بسط الکفین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر مبارک بھرے ہوئے تھے، چہرہ حسین تھا، میں نے آپ کے بعد اور آپ سے پہلے آپ جیسا نہیں دیکھا، اور آپ کی ہتھیلیاں معتدل تھیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتا لیس بالطویل ولا بالقصیر حسن الجسم اسمر اللون وکان شعره لیس بجعد ولا سبت اذا مشى يتوکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ قد تھا، نہ بہت چھوٹے نہ بہت لمبے، آپ کا جسم حسین تھا، آپ کے گورے رنگ میں کالے پن کی آمیزش تھی جس کی وجہ سے رنگ میں کشش تھی، اور آپ کے بال مبارک نہ تو بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، جب آپ چلتے تھے تو نیچے کی طرف مائل ہوتے تھے۔ مختلف روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کا ذکر آیا، اور کہیں آتا ہے کہ سرخی مائل تھے، کہیں یہ تھا کہ ہلکی ہلکی کالا پن تھا، جس سے یعنی مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گورے تھے گویا کہ چاندی سے آپ کا بدن مبارک جو ہے وہ ڈھالا گیا، یعنی چاندی کا پانی آپ پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت ابو الطفیل بولے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علی وجہ الارض رجل رآہ غیری قال فقلت له فکیف رأیتہ قال کان ابیض ملیحا مقصدا، میرے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا اب کوئی روئے زمین پر موجود نہیں۔ راوی حضرت جریری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طفیل سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دیکھا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آپ انتہائی پرکشش سفید رنگ کے تھے اور بالکل معتدل تھے، مطلب یہ کہ آپ گورے اور چاندی کی طرح صاف اور چمکدار ہونے کے ساتھ ساتھ پرکشش بھی تھے جس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ حضرت علی فرمانے لگے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا قصیر ولا طویل عظیم الرأس رجلہ عظیم اللحیۃ مشربہ حمرة طویل المسربۃ عظیم الکرادیس اور شسن الکفین والقدمین اذا مشى تکفأ کانما یہبط فی صبب لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بالکل چھوٹے قد کے تھے نہ زیادہ لمبے تھے، سر مبارک بڑا اور گھنگریالے بالوں والا تھا، داڑھی مبارک بڑی تھی، رنگ مبارک سرخی کی آمیزش کو لیے ہوئے تھا، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک دھار تھی، اعضاء کے جوڑ کی ہڈیاں مضبوط تھیں، بڑی تھیں، آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے، جب چلتے تھے گویا کہ کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی ایک اور روایت میں فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر شثن الکفین والقدمین زخم الرأس زخم الکرادیس طویل المسربة اذا مشى تکفأ کأنما انحت من صبب لم ار قبله ولا بعده مثل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے قد کے، آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے پر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، اعضاء کے جوڑ کی ہڈیاں مضبوط تھیں اور بڑی تھیں، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی، جب چلتے تھے گویا کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو آپ جیسا نہیں دیکھا۔ ادھر سے حضرت انس بول اٹھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون کأن عرقہ اللؤلؤ اذا مشى تکفأ ولا مسست دباجة ولا حریرة الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت مسکة ولا عنبرة اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ روشن تھا، سفید روشن تھا، پسینہ کی بوند آپ کے چہرے انور پر ایسی نظر آتی تھی جیسے موتی، جب آپ چلتے تو عاجزی کی وجہ سے نیچے کی طرف مائل ہوتے۔ میں نے ریشم کا مخصوص کپڑا یا ریشم کا کوئی کیڑا کوئی بھی کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم نہیں چھوا، اور میں نے مشک اور عنبر عالی شان خوشبو سونگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ عالی شان نہیں سونگی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اس طرح نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، مجھے آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا، اور میرے کسی کام کے کرنے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کسی چھوڑی ہوئی چیز کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے اس کام کو کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلقی میں سب لوگوں سے بڑے ہوئے تھے۔ میں نے ریشم کا موٹا یا باریک کپڑا یا کوئی اور چیز ایسی ہاتھ میں نہیں لی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ میں نے کبھی کوئی مشک یا کوئی عطر ایسا نہیں سونگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زیادہ خوشبو والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، حسن مبارکہ، رنگ مبارک، پسینہ مبارک، چلنے کا انداز، بدن کی نزاکت، بدن کی نرمی، آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والی خوشبو، تمام چیزیں بے مثال ہیں۔ اور ویسے تو صحابہ کرام کی طرف سے خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک ٹوک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہو۔ اگر کبھی کوئی بشری تقاضے کی وجہ سے چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرما لیتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت امی بقارورۃ فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب۔ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دوپہر کو آرام فرما رہے تھے تو میری والدہ نے ایک شیشی میں حضور کا پسینہ مبارک جمع کرنا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر فرمایا اے ام سلیم یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا آپ کا پسینہ مبارک ہم اپنی خوشبو
خوشبو میں ملا لیتے ہیں جو تمام خوشبوؤں میں سب سے زیادہ عمدہ خوشبو بن جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر فی طریق من طرق المدینہ وجدوا منہ رائحۃ الطیب وقالوا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الطریق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ جب مدینے کے کسی راستے میں گزرتے تھے تو لوگ آپ کی خوشبو محسوس کر لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کان یعرف بریح الطیب اذا اقبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے پہلے اپنی خوشبو مبارک سے پہچان لیے جاتے تھے۔ ادھر حضرت جابر سے نہ رہا گیا، حضرت جابر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسلك طریقا او لا يسلك طریقا فيتبعه احد الا عرف انه قد سلكه من طيب عرفه او قال من ریح عرقه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے پر بھی نہیں چلے یا کسی راستے پر بھی نہیں چلتے اور آپ کے بعد اس راستے سے کوئی جاتا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو سے پہچان لیتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی وہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف باللیل بریح الطیب طیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں بھی بغیر دیکھے ہی خوشبو سے پہچان لیے جاتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں جب تشریف لاتے تو اپنی خوشبو سے پہچان لیے جاتے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور پسینہ مبارک سے نکلنے اور مہکنے والی خوشبو اتنی عالی شان اور مضبوط تھی کہ آپ جس راستے پر چلتے تھے وہ راستہ بھی آپ کی خوشبو سے مہک اٹھتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعا، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ تو بیان کر دو۔ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو یوں سمجھتے کہ سورج نکل آیا۔ حضرت براء بن عازب سے کسی نے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیدا ہاکذا مثل السیف قال لا بل کان مثل القمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار جیسا چمکیلا تھا؟ تو آپ نے جواب نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ چاند جیسا تھا، چاند جیسا منور تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ سے بھی نہ رہا گیا، ان سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لا بل کان مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا، نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح تھا اور گول تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العینین منحوش العقب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کشادہ تھا، آنکھیں بڑی اور ایڑیوں میں گوشت کم تھا۔ اور بعض روایات کے مطابق آپ کی آنکھوں میں یہ آتا ہے کہ کچھ سرخی تھی۔ اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشۃ وکان لا یضحک الا تبسما وکنت اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین ولیس باکحل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں باریک اور خوبصورت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح ہنستے نہیں تھے بلکہ مسکراتے تھے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو ایسے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ سرما لگایا ہوا نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کی آنکھوں میں قدرتی طور پر اللہ نے سرما رکھ دیا تھا۔ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں میرے پاس اتنی حدیثیں ہیں، جی چاہتا ہے کہ وہ ساری کی ساری حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن شاعر کیا کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت حسان بن ثابت بول اٹھے فاجمل منہ لم تر قط عینی واکمل منہ لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل کبھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ کامل و مکمل کبھی کسی عورت کی ہاں پیدا نہیں ہوا۔ آپ ہر عیب سے پاکیزہ ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہو کر پیدا ہوئے
گویا آپ اپنی پسند کے مطابق پیدا کیے گئے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں سب انسانوں میں زیادہ کامل اور مکمل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ، اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔